جو شان عرب و فخر عجم ہے، سدرۃ المنتہا ان کا مقام، عرش معلی ان کے پیش نظر، عیسیٰ کی مہد یک بیضا کی لہد وہ ہمارے رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ادب نواز سامعین کرام، آج کا یہ ہمیں ایک سے ایک سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا ادبی ہو، ملک کی مائناز شخصیتیں آج ہمارے اس شہنشین پر رونق افروز ہیں، لہٰذا میں کہاں سے شروع کروں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان آج ایک دین کے قائد ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جن کی شخصیت نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام میں بھی مشہور و معروف ہے، لہٰذا حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام ولی رحمانی صاحب قبلہ مد ظلہ عالیہ کہ آج کے اجلاس میں شرکت پر میں صمیم قلب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دوسری عظیم دینی شخصیت اور ہمارے اشرف علی صاحب قبلہ محترم تعلیم سمیع الرشاد کا بھی میں صمیم قلب کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ حضرات دل مرتضیٰ سوز صدیق کے مشکل امت مرحومات مبین غربت صاحب کی کتاب متاع مبین کا اجرا اس شخصیت نے فرمایا تھا، عالی جناب الحاج کے رحمت خان صاحب کے پیچھے میں راتیہ سبق حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب حضرت مولانا سید مصطفیٰ رفاعی صاحب مدنی توجہ، ملک کے مشہور صحافی اور صاحب کلام و شاعر جناب غازی الیاس صاحب اور جناب ضیاء میر صاحب اور جناب گزگری صاحب اور محمود احمد صاحب اور خود اس مجلس کے روح رواں جناب مبین غربت صاحب اور دیگر حضرات گرامی، مہمان محترم، نوجوانان عزیز، مجھے خوشی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ایسے اہم لوگوں کے درمیان مجھے بھی حاضری کا موقع دیا۔ جناب مبین غربت صاحب کا بہت شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اس رات کے ساتھ مجھ کو یہاں حاضری کا حکم دیا، حالانکہ میں نے اپنی تعلیمانہ حیثیت کے اعتبار سے بہت معذرت کی، لیکن مجبوراً آنا ہی پڑا۔ اس کے لیے میں ان کا شکرگزار ہوں، ان کی محبت کا، ان کی عنایت کا، شفقت کا میں معترف ہوں۔ بزرگان محترم، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، یہاں بہت سے نامی گرامی حضرات تشریف رکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ شاعری ایک بہت ہی لطیف اور نازک اور پاکیزہ فن ہے۔
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اگر سوچا جائے تو حضور نے ارشاد فرمایا ان من الشعر لحکمۃ، اس شعر میں حکمت ہوتی ہے، حکمت کی باتیں اشعار میں بیان کی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر بھی جو عرب کے مشہور شاعر لبید نے کہا تھا، اس کی تعریف بھی فرمائی، قال الشاعر کلمۃ لبید وکل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ خراب ہے اور صرف دھوکہ ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، کسی کو بقا نہیں، کسی کو دوام نہیں، کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، سب شرف قبولیت حاصل کر گیا تو پھر نجات کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ ہم تو آپ کا نام لیتے ہوئے سوچتے ہیں، آپ کا ذکر ہم نہیں کرتے، آپ کی شان میں کبھی کچھ کہنے کی توفیق ہم کو نہیں ہوتی، کبھی آپ کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا، لیکن جو شعراء کرام مسلسل سرکار کی مدح و ثنا کرتے ہیں اور آپ کی تعریف و توصیف فرماتے ہیں، ان کی خوش بختی کے کیا کہنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ نے اشعار کہے اور آپ بستر سے جدا رکھتے ہیں، جبکہ مشرکین کی جسموں سے ان کے بستر بوجھل اور وزنی ہوتے ہیں، پیغمبر اللہ کی جناب میں رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت فرماتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ نعت خوانی کا حضرات صحابہ سے چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے چلا، اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں کہی ہیں، پڑھی ہیں، آپ کے دربار میں پہنچ کر ان کو سنایا ہے، اور اس طرح اپنے جذبہ محبت اور جذبہ عشق کی تسکین کا انہوں نے سامان کیا ہے۔ متاع مبین میں بھی بہت سی کئی متعدد نعتیں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد اس کے بارے میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب آپ کے کلام کے بارے میں ذکر فرمائیں گے اور مثالیں بھی دیں گے۔ آفتاب رسالت ہیں، خیر الانام، بھیجتے ہیں فرشتے درود و سلام، بن یقین مشکلیں ہوں گی آسان سب، سب دل سے جو لوگ محمد کا نام، سبز گنبد کا منظر ہو جب سامنے، التجا ہے میری زندگی ہو تمام۔ تو بزرگان محترم، اسی طرح کئی نعتیں بھی ہیں اور کئی غزلیں بھی ہیں، اور بڑی اس میں گویا انفرادیت بھی ہے، سلاست بھی ہے، روانی بھی ہے، سادگی بھی ہے، اور میں جناب مبین منور صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا یہ دوسرا مجموعہ کلام سامنے آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب ذوق اس سے استفادہ کریں گے اور یہ مجموعہ قبولیت اور مقبولیت پائے گا۔ میں پھر ایک بار جناب مصنف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ حضرات سے بھی ممنونیت کا اظہار کرتے ہوئے کہ میری طالب علمانہ سما خراشی کو آپ نے برداشت فرمایا، اپنی گفتگو کو انتہا تک پہنچاتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ مفتی صاحب نے امیر شریعت کرناٹک نے نعت رسول کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں وہ ہم تمام کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں سرخ روئی حاصل ہوگی۔ اور امام جمعہ مسجد عسکری رچمنڈ ٹاؤن بنگلور کے مولانا زعیم رضا صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میں عظمت ٹائمز کے ایڈیٹر جناب عظمت اللہ خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا کی گلپوشی فرمائیں۔
जवान साल लीडर साबिक MLA रायचूर जनाब सैयद यासीन साहब पे तशरीफ़ फरमा है। मैं जनाब अज़मतुल्लाह खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि जनाब यासीन साहब की भी गुलपोशी फरमाएँ। अमीर शरीयत कर्नाटक चंद मसरूफियात की बिना पर अब इस जलसे से रुखसत होने वाले हैं। मैं इससे कबल के वो यहाँ से विदाई ले, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अज़मतुल्लाह खान साहब की तरफ से जो एक मोमेंटो उनकी उर्दू की खिदमत के सिलसिले में दिया जा रहा है, अज़मतुल्लाह खान साहब की तमन्ना है कि वो अमीर शरीयत कर्नाटक के हाथों जनाब मुहम्मद मुनव्वर साहब की इज्जत अफजाई करें। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मोमेंटो और के साथ मुहम्मद मुनव्वर साहब की शाल पोशी और गुलपोशी फरमाएं। सब दिन संगीत और त्योहार के दिन संगीत अलग है। जो है जनाब सैयद मुनव्वर साहब के कॉलेज में एक जलसा हुआ था दानिशवरान मिलत का, उसमें मौलाना अली रहमान साहब भी तशरीफ फरमा थे और जनाब मुहम्मद मुनव्वर साहब के नात गोई से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने फौरन इस जलसे में यहाँ आने की ज़हमत गवारा कर ली। हालांकि ये भी कहा गया कि आपका नाम कोई में नहीं है, पोस्टर में नहीं है, बैनर्स में नहीं है, आप मेहमान खुसूसी भी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं मुहम्मद मुनव्वर के जलसे में जो है मुझे किसी नाम की तमन्ना नहीं है, मैं नाम का कोई ये नहीं हूँ। ये मुहम्मद मुनव्वर की मोहब्बत और उनका खुलूस जो है मुझे जलसे के लिए जाना पड़ रहा है और आगे में आप मेरी जानिब से, अजमत टाइम की जानिब से और आप तमाम की जानिब से मौसूद के जज्बात का खैर मकदम करता हूँ और आपका भी खैर मकदम करता हूँ। मौलाना अली रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपसे मुखातिब करूँ। والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد। बुलाने पे तो सब आते हैं, ये बुलाया आना सिर्फ जारी बात और मैं आज उसी जुर्म का शिकार हो गया। जैसा कि अभी मेरे नाम के ऐलान से पहले फरमाया गया, कोई 1 माह पहले आपके शहर कुलबहार में हाजिर हुआ था और हमारे इस किताब मताए मुबीन के मुसन्निफ जनाब मुबीन मुनव्वर साहब से मेरी नात सुनी थी तो यकीनन दिल पे गहरा असर हुआ था और किसी साहिब ईमान के दिल पे नात का गहरा असर हुआ करता है। बड़ी मुरस्सा, बड़ी प्यारी नात थी वो और ज़बान व अदब के लिहाज से